بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيع قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه مخبرا وآمرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر. لی خمسة أطفي بها حر القضاء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندار
یزید حقا کی بنا الہ الہ استو حسین یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ہدی للمتقین آیات من آیات مبین کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، یہ مہینہ ماہ صفر المظفر شریف کا مہینہ ہے، اور ماہ صفر کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس میں ذکر خیر اولیاء کرام انشاءاللہ ہوگا، اور کرب و بلا کا کچھ واقعہ باقی ہے جو آپ کے سامنے بیان کر کے آگے انشاءاللہ بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عاجز کو آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سید الشہداء شہید دشت کرب و بلا، شہید خنجر جور و جفا، شہزادہ گلکوں قبا، برادر حسن مجتبی، نور نظر خیر النساء، لخت جگر علی المرتضی، راکب دوش جناب نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حالات و واقعات، آپ کی شہادت بیان کی جا رہی تھی پچھلے مہینے محرم الحرام میں، اور اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ امام عالی مقام نے سینکڑوں کی تعداد میں کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ کا گھوڑا جب خیموں سے لے کر کوفیوں کے یزیدیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا، ان کے گلوں کو قلم کرتا ہوا، آپ کا گھوڑا آپ کو سوار کر کے اس طرف گیا، اور پھر جب واپس خیموں کی طرف آیا تو سینکڑوں کی تعداد میں کوفیوں کے گلے قلم ہو چکے تھے۔ ابن زیاد بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا بھئی یہ عجیب ماجرا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے، 5 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، لیکن طاقت اتنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے فوجیوں کو جناب گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ امام عالی مقام نے جب دوبارہ اپنے گھوڑے کو میدان میں اتارا، ابن زیاد نے اپنے فوجیوں کو آواز دی کہ بھئی تلوار کے ساتھ ہم اس علی المرتضیٰ کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ، اب تم نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرنی ہے، اور 130 سوراخ تیروں کا امام عالی مقام کے جسم میں سوراخ ہوئے، 130 سوراخ۔ باقی زخم چھوڑ دیں، جو برچیاں لگی، نیزے لگے، بھالے لگے، تلواریں لگی، وہ الگ ہیں۔ امام عالی مقام کا جسم مبارک جب زمین پر گرا تو شمر بےایمان جو ہے وہ آپ کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ امام عالی مقام نے اسے فرمایا کہ اے شمر، اے بےایمان،
وقت کون سا ہے؟ کیونکہ جمعے کا دن تھا، کرب و بلا کا جو واقعہ ہوا ہے 10 محرم الحرام کو، جمعے کا دن تھا، اور قیامت بھی جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی۔ اللہ، ہاں جی، بڑا اوکھا کام ہے۔ شیور نے کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، امام علی مقام نے اسے فرمایا کہ ہٹ، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ ہم لوگ جناب حسین حسین تو کرتے ہیں، یا حسین یا حسین، پنجتن پاک نعرے بڑے لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امام علی مقام نے کرب و بلا کے اندر کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں۔ آپ زندگی اور موت کے درمیان میں ہیں، لیکن آپ نے اسے فرمایا کہ ہٹ، میری چھاتی سے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، نماز گئی، شادی آئی، نماز گئی، کام کیا، نماز گئی، بازار میں گئے، نماز گئی، ولیمہ کھایا، نماز گئی، سفر میں گئے، نماز گئی، بھوک لگی، ہوٹلوں پر پھرتے ہیں، روٹی تلاش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے بس سارے کا سارا دنیا کے اندر دھس کر رہ گئے، نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہاں پر امام علی مقام نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اتنے زخم آ گئے، میرا علاج کرواؤ، مجھے اتنے زخم لگ گئے، پانی دو، کھانا دو، سائے پر لے جاؤ۔ فرمایا نہیں، وقت کون سا ہے؟ مجھے نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنی۔ شمر ہٹا تو امام علی مقام نے، کیونکہ پانی نہیں تھا تو آپ نے تیمم کا ارادہ کیا، مٹی پر ہاتھ مار کے اس طرح میں اپنا تیمم کر لوں گا تو وضو ہو جائے گا۔ آپ جب اس طرح ریت پر ہاتھ رکھتے نا، اس طرح ریت ساری گیلی ہو کر کیچڑ بن جاتی، اتنا خون آپ سے جا رہا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا اللہ، میں تیمم کے لیے کوشش کرتا ہوں، لیکن تو جانتا ہے۔ اللہ، غیب سے آواز آئی، امام علی مقام، تیرا خون سے وضو ہوا ہے۔ اللہ، امام علی مقام نے نماز کی نیت باندھی، جب سر سجدے میں گیا تو شمر کا خنجر چل پڑا کر گلوئے خشک پہ خنجر چلتا رہا، گلوئے خشک پہ خنجر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ امام علی مقام نماز پڑھتے پڑھتے شمر بے ایمان نے آپ کے گردن پر خنجر چلا دیا اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش کر دیا۔ اب جناب شمر نے وہ سر اٹھایا اور اس کو نیزے پر اس طرح لگا لیا، اور سر اس طرح نیزہ لمبا اس کے اوپر لگا کر اسے ڈنڈا پکڑ لیا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ امام علی مقام کا سر نیچے کریں گے، لیکن رب نے سب سے اوپر کر دیا۔ اب سر انور سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب یہ آواز آئی تو شمر پریشان ہو گیا،
شمر نے امام عالی مقام کے سر کو مخاطب کر کے کہا کہ سر تن سے جدا ہے اور پھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ سر انور سے آواز آئی، سر تن کے ساتھ جب رہتا ہے قرآن حافظ پڑھتا ہے، قرآن قاری پڑھتا ہے، قرآن نمازی پڑھتا ہے، قرآن خطیب پڑھتا ہے، قرآن عام انسان پڑھتا ہے، لیکن جب سر تن سے جدا ہو جاتا ہے قرآن فاطمہ کا لال حسین پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر قرآن پاک پڑھا اور امام عالی مقام نے فرمایا ان آپ کے سر انور نے کہ اے شمر، جب تک سر تن کے ساتھ رہتا ہے قرآن قاری پڑھتا ہے، قرآن حافظ پڑھتا ہے، قرآن عالم پڑھتا ہے، قرآن خطیب پڑھتا ہے، قرآن نمازی پڑھتا ہے، قرآن حاجی پڑھتا ہے، لیکن جب سر تن سے جدا ہو جائے قرآن فاطمہ کا لال حسین پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت۔ اب جناب شمر بیمانوں نے، یزیدیوں نے، ابن زیاد نے وہ سارا قافلہ بیڑیوں کے ساتھ امام زین العابدین جو امام عالی مقام کے بیٹے ہیں، بیمار بیٹے، آپ کی عمر مبارک 12 یا 13 سال تھی۔ آپ نے بھی چاہا کہ میں میدان میں آؤں، لیکن امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا نہیں، تم بیمار ہو، تم قافلے کی نگرانی کرو گے اور تم سے میری نسل آگے چلے گی۔ بیمار امام زین العابدین کو بیڑیاں ڈال دی، پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور اونٹ پر سوار کر لیا اور وہاں سے یزید کی طرف، یزید کے دربار کی طرف، یزید کی کوٹھی کی طرف جناب چل پڑے۔ وہ سارا جناب یزیدیوں کا لشکر، سارے فوجی اور ساری جناب سیدزادیاں اور سارے جناب نیک خانوادہ اور امام علی مقام کا خانوادہ، مولا علی مشکل کشا کا گھر، وہ سارا جناب وہاں پر جا رہا ہے۔ امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پر ہے اور نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں سر مبارک سے۔ ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا قریب سے ایک بستی کے پاس اس قافلے کا گزر ہو رہا تھا، تو مجوسی کا گھر قریب ہی تھا۔ قافلہ تھک گیا، ابن زیاد، خولی، شمر، یہ بڑے بڑے بیمان جناب، یہ جب وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا اب رات ہو گئی ہے، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر آرام کر کے پھر صبح آگے سفر شروع کریں گے۔ وہاں پر ایک مجوسی جس کے گھر کے قریب قافلہ رک گیا، وہ مجوسی باہر آیا، اس نے ابن زیاد سے کہا بھائی کہ مجھے کچھ دیر کے لیے امام علی مقام کا سر انور چاہیے، اور ان کے جتنے بھی لوائقین ہیں، جتنی بھی پاک بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کو میں کچھ دیر اپنے پاس مہمان ٹھہراتا ہوں، ادب۔ اور ایک بات نکتے کی یہ بھی ہے، امام علی مقام کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے وہ لوگ کافر نہیں تھے، یہ بات یاد رکھنا، مسلمان تھے۔ ایتریاں داڑیاں، سر پر جناب پگڑیاں، جبے، قرآن کے حافظ، عالم، کلمہ پڑھنے والے، صرف لالچ کیا تھا؟ لالچ تھا کرسی کا اور عہدے کا، جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، جو آج بھی یزیدی پیروکار موجود ہے، جو آج بھی گناہ کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو آج بھی مغربی کلچر کو، انگریز کے کلچر کو
اس پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب یزیدی پیروکار ہیں۔ بس زبانی کلامی کلمہ پڑھ لیا، تیزاب کی بوتل پر گلاب کا لیبل لگانے سے وہ ارکے گلاب نہیں بن جاتا ہے، ہوتا وہ تیزاب ہی۔ ہاں جی، ابن زیاد نے اسے کہا بھائی کہ ہم تو تجھے ان کا سر نہیں دیں گے، یہ تو ہم نے یزید کے دربار میں لے کر جانا ہے، ہمیں وہاں سے بڑے بڑے انعام ملیں گے، ہمیں بڑے تحفے ملیں گے، بڑے عہدے ملیں گے، بڑی کرسیاں ملیں گی۔ مجوسی نے کہا تجھے کتنا مال چاہیے، میں دیتا ہوں۔ ایک رات کے لیے امام عالی مقام کا سر مبارک اور ان کا خانوادہ جو ہے، یہ پنجتن پاک کا گھرانہ، ایک رات کے لیے مجھے ان کی مہمانداری کرنے دو، میں ان کی میزبانی کر لوں، یہ میرے مہمان ٹھہر جائیں۔ ابن زیاد نے وہ پیسے کا لالچ ادھر بھی ادھر بھی، مجوسی نے جناب اور گٹو بھر کے جناب اشرفیوں کے دیے اور بھی ساتھ انعام و اکرام دیے، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو اور آپ کے ہمشیرہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بچیاں، بچے، سب کو ایک کمرہ صاف کر کے، وہ سادات کے ادب کو جانتا تھا، آرام سے پردہ کروا کے سب کچھ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے پاک بیویوں کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا، ان کی خدمت کی، اپنے بیوی بچوں کو بتایا کہ ان کی خدمت کرو، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو دھو کر، زلفوں کو دھو کر، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، داڑھی مبارک کو سوار کر، ایک سونے کے تشت میں رکھ کر وہ مجوسی امام علی مقام کے سر کو سامنے رکھ کر سامنے بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ روزانوں میں، اور امام علی مقام کے سر کو دیکھتا رہا اور روتا رہا، روتا رہا، اور امام علی مقام کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لاٹ چمک رہی تھی، یعنی ایک روشنی آ رہی تھی اور جا رہی تھی، اور وہ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، رویا، خوب رویا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ امام علی مقام کے سر انور نے، زبان مبارک نے اس مجوسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ یہ مقام ہے امام علی مقام۔ ہاں جی، آج جب مولوی جناب 2 ہفتے چلے وچ لاندہ جناب تے آج یہ کہتا ہے آؤ اللہ کی باتیں کرتے تمہیں مسلمان کرتے ہیں، بھائی اور مسلمان نہ مسلمان کرتے ہیں، استغفر جاؤ بھائی تسی کافرہ مسلمان کرو، مسلمانہ کیوں خراب کرتے ہو؟ کیوں مسلمانوں کا ایمان خراب کرتے ہو؟ کیوں ایمان کو چھینتے ہو؟ کیوں ایمان کو غارت کرتے ہو؟ جب وہ رات گزری تو مجوسی، اس کے بچے، اس کی بیوی، سب نے کلمہ پڑھا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو سر انور واپس کر دیا، کیونکہ وعدے کے مطابق تھا معاملہ۔ اب جناب قافلہ آگے رہا یزید کے دربار کی طرف، راستے میں ایک اور آبادی آئی، وہاں پر ایک مائی تھی اس گھر میں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا، اس کا جسم جو ہے وہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا، یعنی کہ مرنے کے قریب تھا، مرا بعد میں، پہلے اس کے آخری سانس تھے۔ وہ عورت جو ہے وہ بوڑھی مائی، وہ دروازے سے باہر جاتی اور دیکھتی مجھے کوئی نظر آئے تو میں اس کو بلاؤں، کوئی ٹوٹکا وہ کرے، میری بچے کی جان بچ جائے۔ اس نے جناب دیکھا کہ او اونٹوں کی قطاریں ہیں، بڑا لمبا قافلہ ہے، بڑی رش ہے، دوڑتی ابن زیاد کے پاس گئی، جو یزید کا کمانڈر تھا، یزید کی فوج کا۔ اس کے پاس گئی، اسے کہا کہ تو حکمت جانتا ہے، تیری داڑھی ہے، تو پگڑی بھی پہنی ہے، جبہ بھی پہنا ہے، تو اسلامی لگتا ہے، تو حکمت جانتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو میرا بیٹا بہت بیمار ہے، آخری سانس ہے، آؤ اسے چیک کر دو، اور وہ خاک حکمت جانے، اسا کیا پتا؟
اس نے کہا بھئی میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ اونٹ پر امام زین العابدین ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، مولا علی مشکل کشا کا پوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ کہا کچھ دیر کے لیے اگر انہیں بھیج دو۔ ابن زیاد نے کہا اس طرح تو ہم نہیں بھیجتے، کیونکہ ہمیں ان پر بڑا انعام ملے گا، ہم تو ان کو قید کر کے لے کر جا رہے ہیں یزید کی دربار میں۔ مائی نے کہا جتنے پیسے چاہیے میں تجھے دوں گی، ساری زندگی کی جمع پونجی دے دوں گی، میرا بچہ شفا یاب ہو جائے۔ ابن زیاد لالچی تھا، مان لیا۔ امام زین العابدین ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، چل کر جناب بڑھیا کے گھر تک گئے، اور بڑھیا کے ابھی اتنا تعارف نہیں ہوا تھا امام زین العابدین کے ساتھ۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ روکے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ بڑھیا اندر گئی، بیٹا مر چکا تھا، آخری سانس پر تھا، سانس نکل گیا۔ بڑھیا آئی، عرض کی کہ امام زین العابدین اب اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا بیٹا مر چکا ہے۔ امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا مائی میں اونٹ سے اترا، یہاں تک آیا، اور تو نے زندگی کی ساری جمع پونجی بھی ان کو دے دی ہے، اب میں آئی گیا ہوں تو اندر تو آنے دے۔ امام زین العابدین اندر آئے، مائی کا جو بیٹا تھا اس کی چرپائی کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے سر کو دائیں بائیں ہلا کر اٹھا کر بٹھا دیا، بیٹھ گیا زندہ۔ مائی بڑی حیران، مائی نے کہا آپ کون ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا میں رسول کا نواسا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، مولا علی کا پوتا ہوں، امام حسین کا بیٹا ہوں، امام زین العابدین میرا نام ہے، اور میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، اور آج ہمیں قیدی بنا کر یزید کی دربار میں لے کر جا رہے ہیں۔ مائی نے بڑا تعجب والا سوال کیا۔ مائی نے کہا بیٹا تو نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے، اپنوں کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ طاقت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی کی ہویا دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین ٹنی دے سائی۔ امام زین العابدین نے فرمایا بھائی تیرا بیٹا مر چکا تھا اس لیے زندہ کیا ہے، مر چکا تھا، اب زندہ کرنے والی ذات اللہ کی، یہ ہمارا ایمان ہے، زندہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لیکن رب جس کو چاہے اسے طاقت عطا کرتا ہے، جسے چاہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اب مردے زندہ کرنا تو رب کا کام ہے، زندگی دینا تو رب کا کام ہے، رب کے اختیار میں ہے، لیکن رب جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تیرا بیٹا مر چکا تھا، اور میرا والد امام حسین، میرے بھائی علی اکبر، محمد قاسم اور محمد یہ شہید ہوئے، شہید زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں شعور نہیں، تو مائی وہ زندہ ہے، زندہ کو پھر کیسے زندہ کرتے ہیں؟ مردہ کو زندہ کیا جاتا ہے، زندہ کو زندہ نہیں کیا جاتا۔ اب جناب پھر امام زین العابدین سوار ہوئے اونٹ پر اور یزید کے دربار میں حاضر ہو گئے، وہاں پر پہنچے، وہاں پر جب پہنچے تو یزید کے سامنے جب آپ کے سر انور کو رکھا گیا، اور وہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوڑھے، کمزور، ضعیف اور کمر جھک چکی تھی، یزید نے امام علی مقام کے ہونٹوں پر نہ اس طرح
چھڑی اس طرح ایسے ایسے کی، ایسے ایسے ایسے، وہ صحابی رسول تڑپ گئے، کیونکہ جسمانی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، اور ایمان کا تقاضا 3 چیزوں پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم برائی کو اپنی طاقت سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، یعنی کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم طاقت کے ساتھ روک سکو، تو منہ کے ساتھ بولو، زبان کی طاقت استعمال کرو۔ اگر زبان کی طاقت بھی استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو دل سے برا جانو۔ یہ دل سے برا جاننا یہ ایمان کی آخری حد ہے۔ تو وہ حضور کے جو صحابی تھے وہ جسم کی طاقت تو نہ رکھ سکتے تھے لیکن زبان کی طاقت تھی۔ انہوں نے فرمایا اے یزید، اے پڑھیت، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا امام حسین کی ہونٹوں سے، منہ سے ہٹا لے۔ اللہ کی قسم کئی بار میں نے حضور کو ان ہونٹوں کے ساتھ ان کو چومتے ہوئے دیکھا۔ ہٹا، پرے ہٹ جا۔ اللہ اکبر، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ امام علی مقام نے کرب و بلا کے اندر اپنا تن، من، دھن، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب کچھ کرب و بلا کے اندر کیوں قربان کیا؟ کیا وجہ ہے؟ نہ کرسی، نہ عہدہ، نہ وزارت، نہ صدارت، نہ ووٹ، نہ الیکشن، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یزید جو تھا وہ فاسق اور فاجر تھا، دین کی، اسلام کی دھجیاں اڑانے والا تھا۔ جو آج کے حکمران ہیں، جو سابقہ حکمران ہیں، کیا کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں۔ امام علی مقام کے پیروکار بنو، امام حسین کے نقش قدم پر چلو، امام حسین کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو، امام حسین کے کرب و بلا کے واقعے کو پڑھ کے دیکھو کہ آپ نے کس کے خلاف قدم اٹھایا۔ دیکھو یزید نے جب مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان گھوڑوں نے پیشاب اور لید کیا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ تو آج مساجد بند کرنے والے پھر سوچ لے وہ کون لوگ ہیں، سوچ لے، خود ہی بول دے، خود ہی مغازلہ کر دے۔ تو آئیں مل کر اپنی مساجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کو کھولیں، ان میں نمازیں پڑھیں، ان کو بنائیں، ان کو سنواریں، ان کو دھوئیں، مساجد کا خیال رکھیں۔ انہی مساجد سے یہاں تک ہمارے تک یہ دین پہنچا، انہی اولیاء کرام نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ انہی اولیاء کرام کی قربانیوں کی وجہ سے اور شہداء کربلا کی قربانی کی وجہ سے یہ دین یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔